اور وہاں پر اصحاب صفہ کے چبوترے سے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے مدرسے کی بنیاد رکھی۔ دنیا کے اندر جتنی مساجد ہیں کل قیامت کے دن یہ بیت اللہ کا حصہ ہوں گی، سب اس کے ساتھ مل جائیں گی۔ اور یہ بھی کان کھول کے سن لو، دنیا میں جتنے بھی مدارس ہیں یہ کل قیامت کے دن سب کے سب اصحاب صفہ کے چبوترے کا حصہ ہوں گی۔ اور میرے کملی والے پیغمبر معلم اعظم پھر جب دیکھیں گے یہ میرے شاگرد ہیں، یہ جو طلباء ہیں یہ مہمانان رسول ہیں، یہ حضور کے مہمان ہیں، تو میرے محترم سامعین حضور کتنے خوش ہوں گے جنہوں نے مدارس سے تعاون کیا، جڑے رہے ان کے ساتھ۔ باوجود اس کے طرح طرح کی باتیں سننے کو ملی، حوصلہ توڑنے والے لوگ ملے، یہ تو جی مولویوں کی فیکٹریاں ہیں، یہ تو جی مولویوں کی دکانیں ہیں، یہ تو جی مولویوں کا بزنس ہے، یہ تو جی فلاں ہے، یہ تو فلاں ہے۔ ایسی باتیں سننے کے باوجود پھر بھی مدارس سے تعاون کرتے رہے۔ انشاءاللہ العزیز کل قیامت کے دن جب اس کا صلہ ملے گا تو پھر پتہ چلے گا حضور کتنے خوش ہوئے۔ تو حضور نے مدرسے کی بنیاد رکھی، اصحاب صفہ کا چبوترا، اللہ ہم سب کو لے جائے۔ تو وہاں پر اس نیت سے، شاگردی کی نیت سے، اللہ اگر موقع دے تو ایک لمحے کے لیے بیٹھ جانا، میں بھی حضور کا شاگرد بن کے بیٹھا ہوں، اور دیکھنا کیا کیفیات دل کے اوپر وارد ہوتی ہے۔ تو حضرات صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم یہاں بیٹھ جاتے، حضور ہمیں کوئی باضابطہ نہیں پڑھاتے تھے، بس کو باہر سے لوگ مسئلے پوچھنے آتے، دین سیکھنے آتے، حضور تشریف لاتے، وہ سوال کرتے، ہم بھی سیکھ لیتے۔ میرے عزیز طلباء، آپ کو شکایت رہتی ہے مدارس سے، چونکہ ہمارا یہ پروگرام پوری دنیا میں اس وقت سنا جا رہا ہے، تو میں تمام دنیا کے طلباء سے یہ درخواست کروں گا، تمہیں شکایت رہتی ہے، ذرا دیکھو تو صحیح ہماری ابتدا ہوئی کہاں سے ہے۔ تم کہتے ہو ناشتہ اچھا نہیں ملا جی، کھانا اچھا نہیں ہے، انتظام اچھا نہیں ہے، یہاں پر یہ نہیں ہے جی، ایئر کنڈیشن نہیں ہے، فلاں نہیں ہے۔ وہ تو دیکھو، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم حضور کے شاگردوں میں 70 کے قریب ہماری تعداد ہے، اور ہم میں کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے جس کے پاس پورا جسم ڈھانپنے کے لیے لباس ہو۔ ایک لنگی باندھی ہوئی ہے بس، ایک چادر ہے اور اسی میں گزارا ہے، اور فاقہ مست انسان کو 2 دن گزر گئے، 3 دن گزر گئے، کہنے لگے ایک دن میں بے ہوش پڑا تھا اور اس وقت گردن پہ پاؤں رکھ کر اذان دی جاتی تھی، یہ مرگی کے دورے کا علاج تھا۔ کہنے لگے بعض صحابہ نے میری گردن پہ پاؤں رکھ کر اذان بھی دے دی کہ ابو ہریرہ کو مرگی کا دورہ پڑ گیا۔ فرمایا مرگی کا دورہ نہیں تھا، بھوک کا دورہ تھا۔ کچھ دیر کے بعد حضور کا گزر ہوا، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے نگاہ نبوت سے دیکھا، پہچان گئے کہ ابو ہریرہ تو بھوک کی شدت کی وجہ سے گرا پڑا ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے قم، کھڑا ہو، حضور کا حکم ہے، جیسے کیسے گرتے پڑتے اٹھ کے کھڑے ہو گئے۔ فرمایا جاؤ اماں جان کے پاس پوچھو کو کھانے پینے کی چیز ہے۔ چلے گئے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر، دروازے پہ دستک دی، اماں جان کوئی کھانے پینے کی چیز؟ کہا کچھ نہیں، بس یہ انصاریوں کے گھر سے ایک دودھ کا پیالہ آیا ہے، یہ لے لو۔ اب لے کے سوچنے لگے پینا ہے یا حضور کے پاس لے کے جانا ہے؟ ہمارے جیسا نقلی ہوتا تو کہتا چلو جی جو مل گیا بس ٹھیک ہے، آئے ہیں تیرے در پہ کچھ تو لے کے جائیں گے۔ لیکن وہ حضور کے تیار کردہ شاگرد ہیں، تربیت یافتہ شاگرد ہیں، ہر کام میں حضور سے پوچھتے ہیں، لے کر حضور کی خدمت میں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا پیالہ ادھر رکھو اور اپنے ساتھ والے جو تمہارے ساتھی ہیں نا 70 کے 70 سارے یہاں پورے کرو۔ کہتے بس دل میں سوچ رہا تھا ایک تو پیالہ تھا مجھے ہی دے دیتے، کیا بننا ہے سب کا، ایک ایک گھونٹ بھی نہیں آئے گا۔ اب چونکہ حضور کا حکم ہے سب کو لے آئے، حضور نے فرمایا سب کو لائن میں کھڑا کرو، اور میرے محبوب نے پیالہ ہاتھ میں دے کے فرمایا دائیں طرف سے شروع کرو۔ اب پہلے کو ہاتھ میں پکڑایا، چونکہ ساتھی ہیں بلا تکلفی ہے، کہنے لگے یار دھیان سے پینا، پیچھے ہم بھی کھڑے ہیں۔ حضور نے دیکھا تو فرمایا ابو ہریرہ مت روک، پینے دے اس کو۔ اب انہوں نے جب پیا، حضور نے پیچھے سے آواز کو اور پی۔ ابو ہریرہ فرماتے میں نے ذرا اوپر ہو کے دیکھا تو پیالے میں ایک قطرہ بھی کم نہیں ہوا،
میں نے کہا معاملہ کچھ اور ہے، پینے دو، دوسرا تیسرا، سب پیتے گئے، پیالہ ویسے ہی بھرا ہوا ہے، یہاں تک کہ سب سیراب ہو گئے۔ آخر میں حضور نے فرمایا ابو ہریرہ ادھر بیٹھ، سامنے بٹھا کے فرمایا پیو اس کو۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے پیا، حضور نے فرمایا نہیں اور پیو، 3 مرتبہ حضور نے فرمایا۔ تو عرض کرتے اللہ کے محبوب اب تو سیراب ہو گیا ہوں، یہاں تک بس اب گنجائش نہیں ہے۔ پھر حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے پیالہ ہاتھ میں لیا اور پھر خود نوش فرمایا اور فرمایا ابو ہریرہ اگر میں پی کے ختم نہ کرتا سارا مدینہ پی لیتا، یہ دودھ کبھی ختم نہ ہوتا۔ اس عالم میں ہمارے اس مدرسے کی ابتدا ہوئی، وہاں سے یہ مدارس کا سلسلہ چلا، اور یہ حضور کی سنت ہے جو علم دین حاصل کرنے آئے ان کے اوپر خرچ کرے۔ حضور خرچ کرتے تھے، حضور اپنے گھر سے دودھ پلا رہے ہیں، سمجھ آ رہی ہے بات کہ نہیں؟ یہ تو انگریز ملعون جب اس بر صغیر میں آیا تو اس نے آ کر تعلیم کو بیچا ہے، اس نے آ کر تعلیم کو بزنس بنا دیا ہے، ورنہ اس منحوس کی آمد سے پہلے تعلیم بزنس نہیں تھی بلکہ یہ انسانوں کا زیور تھا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی اس ادا کو، اس سنت کو آج تک الحمدللہ مدارس نے زندہ رکھا ہوا ہے، آج بھی طلباء کے اوپر خرچ کر رہے ہیں۔ اس دور کے اندر بھی ہمارے پاس ایسے طالب علم بیچارے نہ ان کا ماں باپ ہے، کوئی بھی نہیں ہے، پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، اللہ کے محبوب کا فرمان پڑھ رہے ہیں جی، بہت سے اپنی جگہوں پہ کام کرنے لگ گئے جا کر۔ تو میرے محترم سامعین الحمدللہ ہم نے حضور کی اس سنت کو آج بھی باقی رکھا ہوا۔ تو حضور کے شاگرد ہیں صحابہ کرام۔ میرے محترم سامعین جو استاد جتنا کامل ہوتا ہے اس کے شاگرد بھی اتنے کامل ہوتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں نا اس کو استادوں کے ہاتھ لگے ہوئے ہیں، جی یہ استاداں دا چنڈیا ہے، کہتے ہیں یا نہیں کہتے؟ تو جو حضور کے شاگرد ہیں کیا اور میں کو کمی رہ جائے گی؟ اور حضور نے تربیت فرمائی، حضور نے ڈانٹا بھی ہے، یہ نہیں ہے کہ بس حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے صرف ان کو پڑھایا، حضور نے تربیت فرمائی۔ حضور تشریف فرمایا، ایک صحابی ذرا جھک کے کھڑے ہیں، حضور نے فرمایا کیوں جھک کے کھڑے ہو؟ سٹینڈ اپ، سیدھے، بالکل سیدھے کھڑے ہو جاؤ۔ فرمایا میری شریعت میں جھکنا حرام ہے، میری شریعت میں صرف مولا کے آگے جھکنا ہے، بندوں کے آگے بالکل جھکنا نہیں ہے۔ حضور تربیت فرماتے تھے۔ اللہ اکبر۔ ایک صحابی آئے، اللہ کے محبوب عرب کی رعایا آپ نے وڈیروں کو سجدہ کرتی، ہمارا بھی جی چاہتا ہے، ہمیں آپ سے محبت ہے، ہم بھی آپ کو سجدہ کریں، محبت کا سجدہ کریں۔ حضور نے فرمایا نہیں نہیں، میری شریعت میں سجدہ حرام ہے، اگر سجدے کی اجازت ہوتی میں عورت کو اجازت دیتا کہ وہ اپنے شوہر کا سجدہ کرے۔ تو فرمایا کہ میری شریعت میں سجدہ حرام ہے۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے تربیت فرمائی۔ اونٹوں کے باڑہ میں حضور تشریف فرما ہے، ایک صحابی تشریف لے آئے، حضور ناراض ہوئے، مارا رسی سے کمر کے اوپر، ہیں جی جس وقت میں جس کام کے لیے بیٹھتا ہوں تو وہ کام کیا جائے، اب میں یہاں پر کسی اور کام کے لیے، تم یہاں پہنچ گئے پیچھے۔ ایک دن حضور نے مجمع میں فرمایا بھائی دنیا میں اگر کسی سے میں نے زیادتی کی ہو تو اس کا مجھ سے بدلہ لے لو۔ ہمارے ہاں تو فوتگی پہ اعلان ہوتا ہے نا جی، کوئی لینا دینا ہو، کوئی زیادتی ہو گئی ہو، اللہ کے لیے معاف کر دو جی، تو بھائی زندگی میں کیوں نہیں معافی مانگتے ہیں؟ پتہ نہیں کو معاف کرے گا یا نہیں کرے گا، پتہ نہیں جس سے زیادتی کی وہ آیا بھی ہے یا نہیں ہے، پتہ نہیں کیا معاملہ ہے۔ تو اس لیے مسنون عمل یہی ہے، زندگی میں معافی مانگو۔ ہمارے شیخ تو فرماتے ہیں کبھی کبھی بیگم صاحبہ سے بھی مانگ لو کہ اللہ کے بندی کہا سنا چلو مجھے معاف کر دو۔ کیوں جی؟ زیادہ نہیں، کو پاؤں نہیں پکڑنے، ہاں حد سے بھی نہ آگے نکل جانا، بس باتوں میں ذرا کہ بھئی جو بھی کوئی کہا سنا ہے اللہ کی رضا کے لیے معاف کرو، بس بات ختم ہو گئی۔ تو زندگی میں معافی مانگو۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام بیٹھے ممبر پر، فرمایا معافی مانگتا ہوں اگر کسی سے زیادتی کی ہے۔ وہی صحابی اٹھ کے کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ آپ نے مجھے مارا ہے، میں نے بدلہ لینا ہے۔ حضور نے فرمایا لے لو۔ عرض کیا اللہ کے محبوب آپ نے میری کمر کے اوپر مارا ہے اور میری کمر اس وقت ننگی تھی، آپ بھی اپنی کمر مبارک سے کپڑا ہٹائیں اور میں نے اسی طرح بدلہ لینا ہے۔ یہ میرے محبوب تربیت فرما رہے ہیں، میں آ جاؤ اسی طرح لے لو۔ صحابہ منع کر رہے ہیں، سیدنا عثمان غنی نے پاؤں پکڑا، کیا کر رہے ہو یار، حضور کو مارو گے ہمارے سامنے، لے لو جو لینا، پیسے لے لو جو کچھ لینا۔ انہوں نے کہا چھوڑو جی میں نے کچھ نہیں لینا، بس میں نے بدلہ ہی لینا ہے، میں نے بدلہ ہی لینا ہے۔ آ گئے حضور کے پاس،
حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے کمر مبارک سے چادر ہٹائی، میں انتقام لے لو۔ انہوں نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی مہر نبوت اس کو بوسہ دیا اور عرض کیا حضور بدلہ ہو گیا۔ میرے محترم سامعین، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے تربیت بھی فرمائی۔ آج تربیت کی کمی ہے، علم تو ہے، تربیت کی کمی ہے، تو اس کا نتیجہ کیا ہے؟ ہم سے ہمارے اپنے بھی دور ہو گئے۔ اس کا یہ نتیجہ نکلا، اپنے بھی ہم سے دور ہو گئے۔ غیروں کو تو ہم نے کیا قریب کرنا تھا، غیر مسلموں نے کیا ہمارے اخلاق سے متاثر ہونا تھا، ہم سے تو اپنے بھی متنفر ہو گئے، کیونکہ آج تربیت کی کمی ہے۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے تربیت فرمائی حضرات صحابہ کرام کی، اور یہ جو آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، اللہ نے اس میں صحابہ کی شان کو بیان کیا ہے۔